یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شمال مشرقی یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ لڑنے والوں میں پاکستان، چین، افریقی ممالک کے جنگجو شامل ہیں، اور زیلنسکی نے کہا ہے کہ ہم نے محاذ پر موجود کمانڈر سے دفاع اور جنگ کی صورتحال پہ بات کی۔ ہمارے سپاہیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس محاذ پر چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور کچھ افریقی ممالک کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ اچھا، اس بیان کو دفتر خارجہ نے بالکل یکسر مسترد کیا۔ پاکستان نے یوکرین میں جاری تنازع میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ شرکت سے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے، ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے، لیکن جو آپ بات کر رہی تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ تشویشناک بات ہے کہ ایسے کیسے آپ مطلب جنگیں چل رہی ہیں، اتنے سیریس حالات سے دنیا دو چار ہے اور آپ کسی پہ ایسے الزام لگا دیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ محمد علی صاحب، اپنے وقت دیا ہمیں۔ سر، یہ پہلے چلے بیانات پہ ہی آپ کا کامنٹ لے لیتے ہیں۔ یہ اتنا غیر ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے دیا زیلنسکی نے کہ نام بھی مینشن کر دیا، اور پھر کچھ جنگجو آفیشلی یا تو آپ رابطہ کر کے ہمیں ایویڈنس دیں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ جی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے بڑے واضح اور بروقت انداز میں پرزور جو ہے تردید کی ہے ان جھوٹے الزامات کی، اور کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ تو پاکستان کو کوئی انسینٹیو اور فائدہ ہے، نہ کوئی ضرورت ہے اس جنگ میں ملوث ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کوئکلی یہ بتانا چاہوں گا کہ تاریخ میں پچھلے 20-30 سال میں ہمارے یوکرین سے بھی تعلقات خوشگوار رہے ہیں، اور روس کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور ہمارا جو موقف ہے عالمی سطح پہ وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے سے پرامن انداز میں ختم ہونا چاہیے اور کشیدگی کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیوں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 3.5 سال جنگ میں بہت زیادہ یوکرین نے اوبویسلی نقصان تو اٹھایا ہے، تباہی کا سامنا تو انہوں نے کیا ہے، اور جب سے ٹرمپ انتظامیہ برسر اقتدار آئی ہے تو زیلنسکی صاحب کو یہ تشویش ہے کہ امریکہ کی جو دفاعی سپورٹ ہے اس میں کسی حد تک اس کے معیار اور مقدار میں کمی آئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ زیلنسکی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے بھی سب کے سامنے کافی ہیوملیٹ بھی کیا تھا، اور تو زیلنسکی صاحب جو ہے مکمل طور پہ امریکی جو دفاعی امداد ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے، اور ان کو کافی نقصانات بھی ریسنٹ حملوں میں روس کی جانب سے جو کیے گئے ہیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے عالمی سطح پہ اور داخلی اپنی سیاست اور حکومت کو بچانے کے لیے کوئی جواز تو گھڑنا ہے کہ جی کیوں ان کو وہ کامیابی دفاعی محاذ پہ حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے انہوں نے سمجھا کہ ترنے والا چند ایسے ممالک کو بلیم کیا جائے کہ جی ان کی سپورٹ کی وجہ سے روس کو کامیابی ہو رہی ہے اور ہماری افواج کو ناکامی ہو رہی ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، یہ پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ جی، دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں روس نے بھی پچھلے چند ہفتوں کے دوران کافی بڑے پیمانے پہ یوکرین پہ حملے کیے ہیں، اور ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 3.5 سال کے دوران جو وار کی ایفرٹ ہے یوکرین کی جانب سے وہ مغربی اور خصوصاً امریکی سپورٹ کے بغیر پاسبل ہی نہیں تھی، تو چونکہ اس کی معیار مقدار میں کمی آئی ہے تو ان کو بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ اس جو روسی offensive ہے اس کو شاید سسٹینیبلی ڈیفینڈ بھی نہ کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو داخلی سطح پہ بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر جو ان کے فوجی اور افواج ہیں ان کی جانب سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہم روس جیسی عالمی طاقت سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیل کانٹے سے لیس کیا جائے، تو وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرنے میں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو یہ دفاعی وجہ بھی ہے، سفارتی وجہ بھی ہے، سیاسی وجہ بھی ہے۔ ایک چیز پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے نا، دیکھیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں بھارت کے ساتھ بڑے ان کے ٹائز تھے، لیکن یہ ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ یوکرین رشیا وار ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بھارت تیل لے رہا ہے رشیا سے، رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے، اور رشیا وہاں پر ظلم کر رہا ہے یوکرین میں، تو اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو کسی ایسے موڑ پہ کیا ہم بھی پہنچیں گے کہ ٹرمپ ہم سے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی آپ کھل کے یا تو یوکرین کی سپورٹ کریں اور رشیا کو، کیونکہ ہمارے ٹائز رشیا سے بھی ہیں؟
بہت اہم اور اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ چونکہ بڑے کوہنا مشق اور ایکسپیرینسڈ بزنس مین ہیں, تو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں سب سے امپورٹنٹ جو انسٹرومنٹ وہ یوز کر رہے ہیں وہ معاشی دباؤ کو یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ دوست کے اوپر ہو, مغربی ممالک پہ ہو, یا دشمنوں پہ ہو, چین اور روس کے اوپر ہو. تو بجائے یہ کہ وہ دفاعی امداد بہت زیادہ اخراجات کریں, اربوں ڈالر کی دفاعی امداد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں دی گئی تھی یوکرین کو, جو کہ ٹرمپ صاحب نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہم نے آپ کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے اس کو آپ کمپنسیٹ کریں اپنے ریئر ارتھ منرلز کے ذریعے ہمیں اجازت دے کے. تو وہ تو پیسے وہ تو اس کو ان اخراجات کو کمپنسیٹ اور پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ مزید امداد اور اخراجات نہیں کرنا چاہتے. اچھا اب ہم آتے ہیں, یہ انڈیا کا حوالے سے ہم نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. دیکھیں انڈیا کی سچویشن پاکستان سے یکسر مختلف ہے. پاکستان نے بڑا محتاط پیس بلڈنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے, جبکہ بھارت نے تو امریکہ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, جبکہ ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ روس پہ معاشی دباؤ بڑھایا جائے جس کے نتیجے میں جنگ ختم ہو, جبکہ بھارت نے پچھلے سال 52 ارب ڈالر کا تیل خریدا ہے روس سے, جس کو صدر ٹرمپ یوں گردانتے ہیں کہ یہ تو مالی امداد کر رہے ہیں روس کی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ ہم ان کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور 15 سال سے ہم ان کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنانا چاہ رہے ہیں, ان کو نیوکلیر ڈیل دے رہے ہیں, ان کو F-35 آفر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کر رہے ہیں, ان کو UN کا پرماننٹ ممبر بنانا چاہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کا, اور یہ جو ہے ہمارے مخالفین کی مالی امداد کر رہے ہیں. تو اس چیز نے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں غصہ ہے, غم غصہ پایا جاتا ہے اس وقت وائٹ ہاؤس میں. اور دوسری ایک اور بات بھی اس کے ساتھ منسلک ہے کہ بھارت نے امریکی مختلف موقعوں پہ بڑی اہم پیشکش کے باوجود, جس میں F-35 بھی شامل ہے, ابھی تک روس کے اوپر اپنی ڈیفنس ڈیپینڈنس کو کم نہیں کیا ہے, اور ان کی ایئر فورس ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, وہ تمام ان کے جو بڑے پلیٹ فارم اور ویپن سسٹم ہے وہ روسی اوریجن کے ہیں. اور F-35 کی آفر کے باوجود ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو سخوئی Su-57 رشین اسٹیلتھ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے, اس میں بھی انڈیا کو دلچسپی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ آسان شرائط پر یہ ہتھیار دے گا, اور شاید ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کرے گا جو کہ شاید امریکہ نہ کرے. تو یہ بھی ایک غم و غصہ امریکہ میں پایا جاتا ہے. دیکھیں نا سر, یہ بات گھوم پھر کے بھارت پہ ہی آ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان کا نام آنا ان دوسرے ممالک کے ساتھ میکس نو سینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین کے صدر کے اوپر کوئی پریشر یا کوئی ریکویسٹ یا کوئی انٹرسٹ, ہاں, یا ان کو کوئی دیا ہو ایسا انسینٹیو کہ جی آپ پاکستان کی کو جو ہے ان کو ان کا نام خراب کریں تاکہ یہ کہ بھارت, کیونکہ آئی تھنک اس میں nobody has to gain anything except انڈیا, اس کے علاوہ کسی کا مجھے کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آتا, اور ہمارا نام آنا بالکل ایک رینڈم سی عجیب بات ہے which makes no sense. جی بالکل, اس میں میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے, اور یہ غیر سنجیدہ بیان ہے لیکن اور غیر محتاط بیان ہے. اور اس کا بنیادی جو آڈینس اور وجہ ہے میں نے گزارش کی وہ یہی ہے کہ زیلنسکی صاحب کو دفاعی محاذ پہ بھی کافی دباؤ کا سامنا ہے, سیاسی سطح پہ بھی ہے, اور عالمی سطح پہ بھی جو دفاعی امداد ہے اس میں کمی آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنی فوج کی جو کامیابی کا نہ ملنا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک غیر محتاط بیان دیا ہے, جس کو ہم نے بالکل صحیح انداز میں بر وقت اور مؤثر انداز میں ریجیکٹ بھی کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ, جس طرح آپ نے بھی بتایا, کہ انہوں نے سرکاری سطح پہ, باضابطہ سطح پہ کوئی نہ ہم سے یہ بات اٹھائی ہے, نہ اس کو ڈسکس کیا ہے, نہ فلوٹ کر دی ہے بات, جیسے فلوٹ کر دیتے ہیں نا بات, سپینر پھینکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ٹیسٹنگ دی واٹرز والی بات ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ چین کا بھی نام لیا انہوں نے, چائنا کا بھی نام لیا, تو یہ ایسے ہی نہیں کہ رینڈم کہہ دیا گیا ہے, یہ کچھ سوچ سمجھ کے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس ریجن کے دیکھیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے فورم کے توسط سے کہ باضابطہ طور پہ جو واحد ملک ہے جو کہ روس کی حمایت فوجی اور اپنے ٹروپس بھیج کے کر رہا ہے وہ نارتھ کوریا ہے, اور اس کی اطلاعات مستند پچھلے کئی ماہ میں آ چکی ہیں کہ تقریباً کئی ہزار انہوں نے اپنے ٹروپس جو ہیں وہ روس کی سپورٹ میں یوکرین کے محاذ پہ ڈپلوائے کیے ہیں, اور ان کے کئی لوگ شاید پکڑے بھی گئے ہیں یا ہلاک بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو بیانات ہیں وہ کافی غیر محتاط ہیں, غیر مستند ہیں, اور اس کا کوئی ثبوت نہ انہوں نے عالمی برادری کے سامنے شیئر کیا ہے, میڈیا کے سامنے شیئر کیا ہے, یا باضابطہ طور پہ ان ممالک کے ساتھ
بھی نہیں اٹھایا ہے، بلکہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو وہ تو پروٹیسٹ بھی کرتے اور ان سے ایکسپلینیشن مانگتے اور ثبوت شیئر کرتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صرف سیاسی بیان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ نہیں، اینڈ ہی نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل. یہ جو بہت شکریہ جی، تھینک یو ٹائم کا.